ایک شخص مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، نماز پڑھنے آتا تھا اور کہتا تھا کہ بس صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے ذرا دل دکھا ہے، باقی آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ ایک دفعہ ایک شخص کو میں سمجھا رہا تھا کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز نہیں، تو اس نے مجھ سے کہا صلاۃ و سلام پڑھنا بھی ثابت نہیں، کیوں آپ کا مؤذن پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارا مؤذن تو نہیں پڑھتا، بدعتی پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بہرحال اہل سنت کا ایک فرقہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ عمل اہل سنت میں سے نہیں ہے اور بغاوت کا ہے۔ وہ شخص آج سمجھ رہا ہے۔ اس نے کہا اوہو، ان کی وجہ سے تو ان کو موقع ملا۔ میں نے کہا یہ تو ان کے باپ دادے، وہ ان کے پوتے نواسے ہیں، سب کچھ ان سے سیکھا ہوا۔ تنقید متین میں مولانا سرفراز خان سے مدظلہ نے لکھا ہے کہ بشریت کا انکار، علم غیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، یہ سب مسائل روافض سے لیے گئے ہیں، یہ سب شیعہ مسائل ہیں۔ ان کی بڑی کتاب الصافی فی شرح الکافی، اس میں پوری تصریح لکھی۔ تو سارے مسئلے ایک دن میں تو نہیں بیان ہوتے، کچھ وقت لگتا ہے۔ نیو کراچی میں ہمارا ایک مقتدی تھا، مصطفیٰ نام تو فوت ہو گیا، بہت مضبوط انسان اور توحید و سنت کے لیے جان کٹانے والا، 2 مرتبہ میرے ساتھ جیل گئے بدعتیوں کے خلاف۔ لوگ ہنستے تھے۔ اس کے گھر میں ایک قبر تھی اور ہر جمعرات کو، مہینے کے اول یا آخر جمعرات کو عرس ہوتی تھی۔ میں کچھ نہیں کہتا تھا، نماز میرے پیچھے پڑھتا تھا، تقریر سنتا تھا۔ ایک دن کوئی مسئلہ بیان ہوا، مجھے کہتے ہیں حافظ جی یہ بولا شاہ جو ہمارے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو بھی نکلنا چاہیے۔ میں حیران ہوں، کیسے نکلے گا؟ کہا جیسے آیا ہے ایسے ہی جائے۔ ایک رات کو اچانک شور مچ گیا صبح صبح کہ مصطفیٰ کے گھر سے بولا شاہ چلا گیا۔ مصطفیٰ نے اس کی قبر اکھیڑ کی، اس کی جگہ پر پانی وانی چھڑک کے بھینس لا کے باندھ دی، اور 5G 5 نمبر نیو کراچی 5G میں ایک بدعتی کا گھر ہے، وہاں پر نئی خبر بن گئی کہ بولا شاہ یہاں آ گیا۔ اور لوگوں نے کہا وہاں ایک وہابی مولوی آیا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، بولا شاہ نے جگہ چھوڑ دی۔ میں نے کہا انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے بدعتی بھاگیں گے۔ تو پہلے ہی دن اگر میں ان کو کہتا کہ یہ قبر ٹھیک نہیں ہے نکالو، تو شاید اس کو مجھے چھوڑنا پڑا۔ بعض مسائل میں تھوڑا توقف اور حکیمانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔